آپ کے علم ہے کہ آج تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے نے اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی پریس کلب پر جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے، اور جماعت اسلامی پچھلے کئی دنوں سے سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کو چلیں تھوڑا سا مارجن اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، صوبائی حکومت میں بھی نہیں ہے، وفاقی حکومت میں بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وفاق میں ہے اور 3 صوبوں کی حکومت میں ہے۔ ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں ان کی پارٹنر ہے اور جی ڈی اے بھی وفاقی حکومت میں ان کی پارٹنر ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو، اور میں اگر یہ کہوں کہ کراچی کے لوگوں کو بالکل خاص طور پہ بالخصوص، کیونکہ یہاں کراچی کے مسائل کو، کراچی کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کو بنیاد بنا کر یہ سارا جو تماشا لگایا جا رہا ہے اس کا سبب بتایا گیا ہے۔ کل کی خبر ہے کہ نیپرا نے جنوری کے بلوں میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ فیول ایڈجسٹمنٹ کاسٹ کی مد میں آپ سے اور مجھ سے اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں سے وصول کرنے کی جو ہے اجازت دے دی ہے، اور پچھلے مہینے دسمبر میں 4 روپے 74 پیسے دسمبر کے جو بجلی کے بل تھے اس میں اسی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہمارے اور آپ کی جیبوں سے وصول کرنے کی انہوں نے اجازت دی تھی۔ متواتر پچھلے 2 مہینوں سے ہر مہینے جو بل ہم دیں گے اس میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، جتنے یونٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا جو ٹیرف ہے وہ تو دیں گے ہم، لیکن دسمبر کے بل میں 4.25 روپے اضافی فی یونٹ، کراچی کے بل جنوری کے بل میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافی دیں گے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے وفاقی حکومت پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھا رہی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافے کی بنیاد بنا کر وہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 روپے ہر مہینے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو ہے وہ پاکستانیوں سے وصول کیے جا رہے ہیں، 4 روپے ہر مہینے۔ اس پر معاملات رکتے نہیں ہیں۔ گیس کا بحران کس قدر شدید ہے اس ملک کا ہر آدمی جانتا ہے۔ ہم اور آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں پر بھی گیس نہیں آ رہی، کراچی کی انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی، کراچی کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اس شہر کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس شہر میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، خبر یہ ہے کہ اس مرتبہ جب یہ اضافہ کریں گے تو امکان ہے کہ 150 روپے فی لیٹر سے اوپر چلی جائیں گی۔ دواؤں کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، وہ اگر آپ ایک ایک دوائی اٹھا کے دیکھیں تو جو شوگر کے پیشنٹس ہیں جو دوائی استعمال کرتے ہیں اس میں کئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے قیمت میں۔ بلڈ پریشر کی جو لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، یہ وہ دوائیاں ہیں جو پیشنٹس کو روزانہ لینی ہوتی ہیں، اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے جن دواؤں کی انہیں ضرورت ہے روزانہ استعمال کرنے کے لیے، وہ بھی لینے سے قاصر ہیں۔ ایل این جی کی جو کرپشن ہوئی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے کئی لوگوں کو ہٹایا ہے، اور اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب نیپرا نے یہ 4 روپے 30 پیسے اضافے کی منظوری دی تو 2 ممبر جو تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور اختلاف اس بنیاد پہ کیا کہ اگر حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے
تیل میں سے بجلی بنائی جا رہی ہے جو مہنگی ہوتی ہے، جس میں میرا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ایل این جی بر وقت نہیں آئی اور فیول نہیں منگایا گیا جس سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی اور مہنگا فرنس آئل استعمال کیا گیا تو اس کی سزا آپ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ 2 ممبرز نے اس سے اختلاف کیا. نالائکی، نااہلی، مس مینجمنٹ، کرپشن وفاقی حکومت کی، اور سزائیں جو دی جا رہی ہیں وہ پاکستان کے عام لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو بجلی کے بل بھرتے ہیں. یوریا کے کرائسس ہیں، پورے ملک میں کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی، بلیک میں مل رہی ہے، آپ کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والی جو آپ کی گندم کی فصل ہے وہ متاثر ہوگی. اور گندم کی فصل متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آٹے کا بحران ایک مرتبہ پھر پیدا ہوگا. چینی کے کرائسس اس حکومت نے پیدا کیے ہیں. پیٹرول کے کرائسس ماضی میں ہو چکے ہیں جب پورے پاکستان میں پیٹرول پمپ بند ہو گئے تھے اور 25 روپے ایک رات میں اس حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا. یہ وہ ایشوز ہیں جو عوام کے ایشوز ہیں جس کا سامنا اس ملک کا ہر آدمی کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو جماعتیں صوبہ سندھ میں عوام کی نام لے کر عوام کے حقوق کی بات کر کے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے احتجاج کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک جماعت نے گیس کے بحران پہ، بجلی کے بحران پہ، یوریا کے بحران پہ، چینی کے بحران پہ، گندم کے بحران پہ، ایل این جی کے کرائسس پہ کوئی ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویز خٹک کو، کم از کم اور کچھ نہیں کیا، کم از کم اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے وزیر اعظم کو یہ تو کہا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے. اتنی تو جرت ہوئی اس کے اندر. ایم کیو ایم کے جو لوگ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے ان کو اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اور کراچی میں جس کا وہ نام لیتے ہیں وہاں لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے. کل غالباً پشاور ہائی کورٹ نے میرا خیال ہے کہ فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے وہاں کی جو سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو ہفتے میں 3 دن 8 گھنٹے کے لیے کھولنے کی اجازت دی ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے گیس پیدا ہوتی ہے پہلے اس صوبے کی ضروریات پوری کی جائیں. اور خیبر پختونخوا اور 400 سے زائد شاید ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا کرتا ہے اور ان کی ضرورت شاید 200 کے قریب ہے. اس بات کو بنیاد بنا کے پشاور ہائی کورٹ نے آئین کے عین مطابق یہ فیصلہ دیا کہ ایس این جی پی ایل اس بات کو یقینی بنائے کہ خیبر پختونخوا میں سی این جی اسٹیشنز کو 3 دن ہفتے میں گیس دی جائے. صوبہ سندھ کا بھی ایگزیکٹلی یہی کیس ہے. صوبہ سندھ جتنی گیس پیدا کرتا ہے ہماری ضرورت سے وہ زیادہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ گیس تو ایک طرف، ہمیں اپنے گھروں میں چولہے جلانے کے لیے جتنی گیس کی ضرورت ہے وہ گیس ہمیں نہیں مل رہی. ایم کیو ایم نے جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے تو 4 مرتبہ حکومت چھوڑی اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا. اور پیپلز پارٹی کے دور میں بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $145 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی تھی اور ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت کوئی $100 کے قریب گئی تھی جب انہوں نے 4 مرتبہ حکومت چھوڑی تھی. آج بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کوئی $75 فی بیرل کے قریب ہے اور پاکستان میں $145 فی لیٹر کے حساب سے ڈیزل اور پیٹرول ہم لے رہے ہیں. ایک مرتبہ بھی ایم کیو نے یہ دھمکی نہیں دی کہ ہم آپ کی حکومت چھوڑ دیں گے اور آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کریں. جو اس ملک کے لوگوں کے جینوئن ایشوز ہیں، جو عوامی مسائل ہیں جس سے لوگوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچے سڑکوں پہ لا کر بیچنے کو مجبور ہو گئے ہیں، ان ایشوز پر احتجاج نہیں ہو رہا، ان ایشوز پر بات نہیں ہو رہی. ان ایشوز پر اگر احتجاج ہو رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں
3 مرتبہ ملک گیر سطح پر احتجاج کیا ہے. پورے ملک میں ایک ہی دن ایک ہی وقت ہر شہر میں احتجاج ہوا ہے, اور آئندہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 27 فروری کو مارچ ہوگا, لیکن اس سے پہلے بھی اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کسان ریلی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر احتجاج ہوگا, گیس کے بحران پہ احتجاج ہوگا, کھاد کی جو قلت ہے اس پہ احتجاج ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس پہ احتجاج ہوگا. عوام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کھڑا ہے. یہ لوگ صرف قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے, اس ملک کے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے یا تماشے لگا رہے ہیں. آپ کو عوام سے ہمدردی ہے تو پیٹرول پہ بات کرو, گیس پہ بات کرو, دوائیوں پہ بات کرو, کھاد پہ بات کرو, پیٹرول پہ بات کرو, ڈیزل پہ بات کرو, ایل این جی پہ بات کرو, دالوں پہ بات کرو, چینی پہ بات کرو, گندم پہ بات کرو, لیکن اس پر بات نہیں کریں گے. میں آپ سے بار بار یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ بھئی چینی کا بحران پیدا ہوا ہے, کمیشن بنایا, بولا سزا دیں گے, کمیشن کی رپورٹ آ گئی, بولا فورنزک کرائیں گے, فورنزک ہو گیا, بولا علی ظفر تحقیقات کرے گا جو ان کا اپنا سینیٹر ہے. کسی نے کبھی ان سے پوچھا کہ وہ علی ظفر کو آپ نے کام سونپا تھا کہ ذرا تحقیقات کر کے بتاؤ وہ کدھر غائب ہو گئے؟ کمیشن کی رپورٹ بھی گئی بھاڑ میں, ایف آئی اے کی رپورٹ بھی گئی بھاڑ میں, اور علی ظفر کی رپورٹ بھی گئی بھاڑ میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہزاروں ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالنے والے پی ٹی آئی کے جو اے ٹی ایمز ہیں ان پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے ابھی وہ احمد جواد کوئی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے سابق, ان کی باتیں تو سنیں. پیپلز پارٹی کا آدمی کچھ نہیں کہہ رہا, نون کا آدمی کچھ نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی کا اپنا انفارمیشن سیکرٹری جو ان کا پرانا آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لوگوں نے کرپشن کر کے تباہی مچا دی ہے. اکبر ایسے بابر جو ان کا بانی ممبر تھا, اس نے ان کے اوپر فورن فنڈنگ کے الزامات لگائے جو ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے اسرائیل سے پیسے لیے ہیں, انہوں نے بھارت سے پیسے لیے ہیں اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے. جسٹس وجی الدین احمد, ان کا اپنا آدمی خود ٹرائیبونل بنایا کہ تحقیقات کرو کہ ہمارے انٹرنل الیکشنز میں کیا ہوا ہے. اس کی رپورٹ یہ کہتی ہے, عارف الوی کا نام ہے, پرویز خٹک کا نام ہے, اور پتہ نہیں کس کس کا نام ہے, کہ انہوں نے اپنے انٹرنل پارٹی الیکشنز میں بھی پیسے استعمال کیے ہیں. اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. ان تمام چیزوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ, جس کو ہم نے بہتر کیا ہے, اس کو بنیاد بنا کے یہاں تماشے رچائیں گے. او بھائی کرو, اس پر احتجاج تمہارا حق ہے, لیکن جو عوام کو گیس نہیں مل رہی اس پر بھی تو ایک لفظ اپنے منہ سے نکالو نا. عوام کو جو بجلی مہنگی کر رہے ہو روزانہ, اس پر بھی تو اپنے منہ سے ایک لفظ نکالو. پیٹرول مہنگا کرتے جا رہے ہو, اپنے منہ سے لفظ نکالو. لوگ دوائیاں نہیں خرید رہے ہیں, اس پر کوئی بات کرو. کھاد نہیں مل رہی, کسان مر رہے ہیں, اس پہ بات کرو. آپ کی اگلی فصل جو ہے تباہ ہو رہی ہے اس کی گندم کی, اس پہ بات کرو. اس پہ بات نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج اس شہر میں یہ کرنے جا رہے ہیں, سوائے قوم کی توجہ عوامی ایشوز سے ہٹانے کے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز میں ان کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا ہوگا. لوگ ان کو مسترد کر رہے ہیں. کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ جو ان کا گڑھ تھا, وہاں سے یہ صاف ہو گئے ہیں. این اے 249 جو ان کے وفاقی وزیر کی نشست تھی, وہاں یہ 6 نمبر پر آئے ہیں. پی ایس 88 میں جہاں انہوں نے 17,000 ووٹ لیے تھے 18 میں, اب جا کے 21 میں ان کے 6,000 ووٹ ہو گئے. یہ پی ٹی آئی کا حال ہے, یہ ایم کیو ایم کا حال ہے. اب یہ صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں. اور کل ہی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کل 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز پاکستانی قوم پر لگا کر آئے ہیں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ منی بجٹ منظور کرا کے یہ خوشیاں منا رہے تھے. عوام کی کمر توڑ رہے ہو, 350 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال رہے ہو, مہنگائی کا نیا طوفان لا رہے ہو, اور جشن منا رہے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کرا لیا ہے. بس شرم آنی چاہیے کسی بات پہ. اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل انہوں نے کروایا ہے, اسٹیٹ بینک کو غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا. انہوں نے اسٹیٹ بینک کو حوالے کر دیا آئی ایم ایف کے. کون سا ملک ہے جو اپنے سینٹرل بینک کو کسی لینڈنگ ایجنسی کے حوالے کر دیتا ہے اور ان کی فرمائش پر قوانین بناتا ہے, ترامیم کرتا ہے؟ کوئی ملک دنیا میں نہیں کرتا. انہوں نے کیا ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی سے یہ منظور کروا لیا. اتنی بے شرمی والے کام کر کے, عوام دشمنی والے کام کر کے
اور آج یہاں پر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے قوم کو بتائیں گے کہ ہم عوام کے ہمدرد ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کے اصلی جو ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. کراچی شہر میں ایک مرتبہ پھر لسانی تقسیم پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. صوبہ سندھ میں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر لڑانے کی سازش کے لیے ہو رہا ہے. اور جو بینر جماعت اسلامی نے لگائے, جو بینر ایم کیو ایم نے لگائے کہ اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور, کراچی شہر پر دیہی سندھ کا قبضہ نامنظور, کراچی کے اوپر قبضہ نامنظور, یہ زہریلے بیانات ہیں, یہ زہریلے بینرز ہیں جو جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے شہر میں لگائے ہیں. اور یہ ایک مرتبہ پھر چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں, لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں, لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں, تاکہ ان کی سیاسی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے. میں وقار بھائی سے بات کروں گا یا کرنل صاحب سے, اس کے بعد آپ بات کریں. میں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی 82 سال کی زندگی میں میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ کراچی کے عوام کو بہت ضروری ہے کہ وہ میری بات کو سمجھیں. ڈھلدے سورج چڑھدے ویکھے, چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے, انمول ہیرے رلدے ویکھے, کھوٹے سکے چلدے ویکھے. جیسے کہ ہماری لوکل باڈیز میں آخری 30-40 سال سے کراچی کے ساتھ گزری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی گزرے تو یہ بینکرپٹ, لٹیرے, جھوٹے سیاسی بونے جو آج کل اپنی کٹائیوں کو چھپانے کے لیے, اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے, اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے ہر چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, ادھر جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جس کے آگے بک گئے ہیں, جس کے آگے اپنی پولیٹیکل سپیس دے دی ہے, جس کو انہوں نے اپنا الیکٹرل پاور دے دیا ہے, جن کو انہوں نے اپنی ریپرزینٹیو پاور دے دیا ہے پی ٹی آئی کو, اپنے ماسٹرز جن کو بنا لیا ہے, جن کی بی ٹیم بن گئے ہیں, اپنی یہ غلطیاں چھپانے کے لیے تنکوں کو پکڑ کے, جھوٹ کو اپنے ساتھ لے کے کراچی کے عوام کو پھر بھی غلط رستے پہ لگا رہے ہیں. ہر قسم کی سیاست, ہر قسم کی لوکل گورنمنٹ کراچی نے دیکھ لی ہے. ایک زمانے میں انڈیویجولز, بڑے بڑے لوگ الیکٹ ہوتے تھے, اس کے بعد پی این اے کے لوگ الیکٹ ہوئے, ساری پارٹیاں مل کے ہوئی, پھر آپ کے ایم کیو ایم پاور میں آیا, پھر آپ کے جماعت اسلامی پاور میں آیا. آپ نے وائلنس والی پالیٹکس دیکھ لی, آپ نے کانفرنٹریشن والی پالیٹکس دیکھ لی, آپ نے ایتھنک پالیٹکس دیکھ لی, اور کیا ہوا کہ کراچی کا حال بہتر ہوتا گیا, خراب سے خراب ہوتا گیا. اور آج ایک ینگ آدمی آیا اور یہ لوگ روتے رہے پاور پاور پاور. پاور کچھ چیز نہیں ہوتی, بندوق کچھ نہیں ہوتا, مین بیہائنڈ دا گن. وہ پاور کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مرتضی وہاب بھی تو ایک انسان ہے, اسی پاور کے ساتھ, وہی فائنینشیل پاورز کے ساتھ, وہی جتنی بھی فائنینسز اس کے پاس تھی کے ایم سی, اسی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. سڑکوں کو کارپیٹنگ ہو رہی ہے, آپ کے باغیچے ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ کی ٹریفک لائٹ ہو رہی ہے, آپ کا ویسٹ اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے. اگر کام کرنا چاہے تو ہر آدمی کام کر سکتا ہے. تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے, کراچی والوں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہی ایتھنک, لسانی, سیکٹیرین, دشمنیاں, قتل, غیرت, وہ والی سیاست چاہیے, یا آپ کو
کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک آدمی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہ سنتے بھی ہیں ہر ایک کراچی کی، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے جس کی بات وہ نہیں سنتے، کوئی کمیونٹی نہیں ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے. تو وہ جب تیار ہیں ساری کراچی کی نیشنلٹیز کو، ساری قوموں کو، ساری کمیونٹیز کو، ہر آدمی کو جو بھی کراچی میں آتا ہے، چاہے وہ کراچی کا رہنے والا ہے، چاہے وہ ادھر اپنا کمانے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ کراچی آئٹ ہے. تو کراچی آئٹس کو اپنے کراچی کے لیے آپ نے یونٹی چاہیے، آپ کو پیار چاہیے، محبت چاہیے. یہ صوبہ ہے کون سا صوبہ؟ پیار، محبت، بھائی چارگی، صوفیوں کا یہ صوبہ ہے. تو پیپلز پارٹی کیا ہے؟ واحد پارٹی پاکستان میں ہے جو کہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر سیکٹ، سب کو ایکول سمجھتی ہے، سب کے لیے ایکول اپرچونٹی دیتی ہے، سب کے لیے کام کرتی ہے. تو ابھی ایک دفعہ فیصلہ کرے کراچی کہ ہم سب ایک ہوں گے. اپنی اپنی سیاست یہ آپ کا حق ہے، اپنا اپنا مذہب آپ کا حق ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہے. آپ سب اپنے کراچی کے لیے سوچو، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اولاد کے لیے سوچو، اور اپنے شہر کے لیے سوچو. تو یہ یونائٹ کرو، خدا کے لیے یونائٹ کرو. یہ جو ابھی پھر سے اور جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کے ساتھ جو مزری اینڈ ہارڈ شپ جو کوز ہوئی ہے، وہ تو سعید غنی صاحب نے بڑے آرام سے بتا دیا. مگر اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ تو ہے سلیکٹڈ صاحب جو بھی ہیں، اس کو کسی نے سلیکٹ کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. عمران خان اور یہ پی ٹی آئی جو کہ ایک رات میں بنائی گئی، اربوں روپے ایک رات میں آ گئے. جو انٹرنیشنل کرک تھا، جو انٹرنیشنل کرک جو امریکہ میں جیل میں ہے، جو انگلینڈ کی جیل میں ہے، جو 300 سال کی جیل کیس لڑ رہا ہے، اس نے لاکھوں ملینز آف ڈالرز دیے ان کو. تو اوور نائٹ ایک پارٹی جیسے ریپبلکن پارٹی تھی بنا دی گئی، جو کہ جب ٹوٹے گی تو کسی کو یاد بھی نہیں رہے گی کہ کوئی پارٹی تھی یا نہیں تھی. وہ تو قصوروار ہے، مگر اس سے بڑا قصوروار ایم کیو ایم ہے، جو کہ ان کا ساتھ دیتی ہے، جو کہ ان کو ووٹ دیتی ہے، جنہوں نے اس کو پاور میں رکھا ہوا ہے، جو اس کا کنگ میکر ہے آج کل، جو ان کے چمچے ہیں، جو ان کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں. ہر ظلم جو کہ عوام کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ووٹ کرتے ہیں، اور پھر ادھر آ کے مگرمچھ کے آسور ہوتے ہیں، پھر ادھر آ کے احتجاج کرتے ہیں. اور کس پہ احتجاج کرتے ہیں یار؟ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا، وہ جو نہ پڑھے اور وہ برابر کے ہوتے ہیں. چاہے آپ پڑھے لکھے ہو اور نہ پڑھو، اور آپ ان پڑھ ہو تو آپ برابر ہیں، آپ اگنورنٹ ہیں. لوکل باڈیز ایکٹ پنجاب کی تو پڑھ کے دیکھو، لوکل باڈی ایکٹ پختونخوا کی تو پڑھ کے دیکھو. پاور 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 تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جس سے ظلم کرنا ہوتا ہے. 120A میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور اینڈ اتھارٹی. کسی نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. پاور تو ہے ہی، اینڈ اتھارٹی کسی نے اتھارٹی کا نام نہیں لیا سوائے پیپلز پارٹی نے. اس لوکل باڈیز ایکٹ میں اگر کوئی پڑھے تو اتھارٹی دی گئی ہے. اتھارٹی سے کام ہوتا ہے، پاور سے ظلم ہوتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، آپ کوئی بھی تاریخ پڑھ لو. تو وہ جو اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی کام کرنے کے لیے ہے. ہر لوکل باڈیز کے، ہر پروونشل گورنمنٹ میں میئر کراچی کو ساتھ لے کے چلا گیا ہے. تو یہ آپ ان کی غلط فہمی میں، غلط پروپیگنڈا میں نہ آئے. کراچی کا خیال رکھیں، کراچی کے لیے یونائٹ کریں،
پیار محبت بھائی چارہ اور سب کو مل کے ایک دفعہ اس لینڈ سلائڈ سے پیپلز پارٹی کو لے کے آئیں اور گیو دم اے اپرچونٹی. اگلی الیکشن ہے, اگر کام کیا تو اگلی الیکشن میں آپ ان کو پھر لے آنا, اگر نہیں تو جیسے دنیا کا دستور ہے, جمہوریت کا دستور ہے, نہ لانا. مگر اگر کراچی کو بچانا ہے تو ہم نے اکٹھا ہونا ہے, یونائٹ ہونا ہے اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے, اور کوئی ہمارے کے لیے راستہ نہیں نظر آ رہا. بہت مہربانی. جی اس طرح کی پالیٹکس پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے تو اس حکومت سے نجات کیوں نہیں دلا سکے؟ غریب لوگ پریشان ہیں. حکومت آپ کے کہ بھائی یہ سارے شعبوں میں گڑبڑ کی گئی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ذرا سا فیکٹس کو کریکٹ کر لیں. پی ڈی ایم والا جو ایشو تھا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ نہیں بلکہ جو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی بات تھی اس پہ خراب ہوا. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی آج پی ڈی ایم کی جماعتیں وہی سارا کر رہی ہیں. تو اگر تو اس وقت وہ بات مان لی جاتی تو شاید وفاقی حکومت جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, وہ نہ ہوتی. بہرحال اب وہ ایک چونکہ وقت گزر گیا ہے اور اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالنا تو مناسب نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا موقف جو اس وقت تھا وہی موقف آج بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت محکمہ داخلہ کا چارج وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. شاہ رخ جتوئی, سعید بھرم سمیت 21 ایسے قیدی تھے جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تھے. صوبائی حکومت بے خبر تھی یا صوبائی حکومت سے انہوں نے پوچھنا گوارا نہیں کیا تو ان کو جو ہے وہ اتنے عرصے 8 مہینے تک رہے اور صوبائی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کی رپورٹ کا کیا ہوا؟ دوسرا جو یہ ٹاؤنز بنائے گئے ہیں, کیا اس میں بطور عوامی نمائندہ ایم پی آپ سے علاقے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, پہلا جو آپ نے پوچھا ہے اس میں نہیں. جو میٹنگز ہماری لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہوتی رہیں جس میں یہ طے ہوا کہ یونین کونسل کی آبادی کتنی ہونی چاہیے, ٹاؤنز کی آبادی کراچی میں کتنی ہونی چاہیے, ان میٹنگز میں ضرور شامل رہا. لیکن یہ کہنا کہ جی میں نے جا کے کہا کہ جی اس طرح کا ٹاؤن بنا دو, کسی اور نے کہا اس طرح کا بنا دو, وہ ہم نے نہیں کیا. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں, پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن کرنا حکومت کا کام نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی اس کے اوپر اعتراض ہمیں بھی ہو سکتا ہے, کسی اور جماعت کو بھی ہو سکتا ہے, اور اس پر اعتراض اٹھانے کے طریقہ کار موجود ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کے بھی راستے موجود ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ جب الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کرے تو ہم بھی کسی چیز پہ اعتراض کر لیں جس کو ہم سمجھیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اور باقی جماعتیں بھی کر سکتی ہیں. دوسری جو بات آپ نے پوچھی اس میں ایک چیز دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر چیف منسٹر کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس آتی ہوگی, یا جو ہزاروں قیدی ہیں یا جن کے کیسز آتے ہیں وہ ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہوں گے. اگر کسی قیدی کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس میں جیل میں ان کا چیک اپ ہوتا ہے, وہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور اگر جو سہولتیں اس کو درکار ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں تو باہر کسی ہاسپٹل میں اس کو بھیجا جاتا ہے, اور وہاں کا ڈاکٹر اگر یہ ریکمنڈ کرے کہ جی اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو اس کے بعد پھر اس کو داخل کرنے کی اجازت ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایشو سامنے آیا اور اس پر ہمیں محسوس ہوا کہ شاید یہ چیز درست نہیں ہے تو اس پر سندھ حکومت نے انکوائری کرائی ہے. اس کی رپورٹ ابھی میں نے دیکھی نہیں ہے, جیسی آئے گی ہم ضرور آپ سے شیئر بھی کریں گے, آپ کو بتائیں گے بھی. اور جو اس میں کسی نے اگر کوئی غلط فیور کسی کو کی ہوگی اور غلط طریقے سے اس کا کیس بنایا ہوگا تو اس پہ کارروائی بھی ضرور کریں گے. ایک دیکھیں, میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں میں کسی شخص کے اوپر ذاتی اور بے بنیاد قسم کے الزامات نہ لگاؤں, میں آج بھی نہیں لگاؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے دوستوں کو میرا وہ سچ بہت برا لگا کہ عبدالستار افغانی صاحب کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب میئر بنایا گیا
تو اس وقت کے ایم سی کے اندر پیپلز پارٹی کے جو نمبرز تھے وہ ان سے زیادہ تھے اور پیپلز پارٹی کے ممبرز کو غائب کیا گیا, آگے پیچھے کر کے کسی طرح افغانی صاحب کو میئر بنوا دیا گیا. اچھا یہ ایسی چیز ہے جو میرے کہنے سے آپ نہ مانیں, اس وقت کے لوگ میں زندہ ہوں گے, ان سے جا کے پوچھئے, ریکارڈ موجود ہوگا, اس ریکارڈ کو چیک کیجئے, اور اگر پیپلز پارٹی کی اکثریت نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر اس وقت کیوں بنتا؟ غالباً عمر یوسف ڈیڈا صاحب بنے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی میئر تھے, تو ہمارے نمبر زیادہ تھے. اب اگر یہ حقیقت میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی 2 مرتبہ کراچی میں میئر یا ناظم بنی, اور دونوں مرتبہ اتفاق کہہ لیں کہ فوجی عامر جو ہے وہ حکمراں تھا, اور دونوں مرتبہ ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے, اور دونوں مرتبہ جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹس تھے ان کے پاس ووٹ زیادہ تھے, اور دونوں مرتبہ جماعت اسلامی کو کم ووٹوں کے باوجود جتوا دیا گیا. اب یہ حقیقت ہے, بجائے اس کے کہ اس حقیقت کا جواب کسی دلیل کے ساتھ دیں. اگر وہ مجھے چنیسر کوٹ سے, بھئی میں کبھی نہیں چھپایا, میں چنیسر کوٹ کا رہنے والا ہوں, میں رہتا ہوں, وہیں رہوں گا انشاءاللہ تعالی, میں خاص کلی ہوں, مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے پورا نام لکھو تو بھئی میرے کوئی مجھے کبھی اس لیے افسوس نہیں ہے, میرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں چھپاؤں, نہ میں نے کبھی چھپائی ہے. ہاں کراچی کا ہوں, میرے آبا و اجداد کراچی شہر میں پاکستان بننے سے بھی شاید صدیوں پہلے آئے ہوئے ہیں اور یہاں رہتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں, میرے دادا کی کوئی رشتہ داری کراچی شہر سے باہر نہیں ہے, میرے آبا و اجداد کے نام پر کراچی شہر میں آبادیاں ہیں. اگر کسی کو یہ بات بری لگتی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی اگر کراچی کا ہمدرد و دعوے دار بنتا ہے تو میں ان تمام ہمدردوں سے, دعوے داروں سے کراچی کا 100 گنا زیادہ ہمدرد و دعوے دار ہوں, اور میرا حق ان سے 100 گنا زیادہ ہے شہر کے اوپر. میں کراچی کے حقیقی باشندوں میں سے ہوں, میری فیملی کہیں سے مائیگریٹڈ نہیں ہے, نہ حیدرآباد سے, نہ سکھر سے, نہ لاڑکانہ سے, نہ کہیں اور سے. تو اگر کسی کو یہ برا لگتا ہے تو لگتا رہے بھائی, میں تو اپنے آپ کو کبھی میں نے چھپایا نہیں ہے. باقی جو الزامات انہوں نے لگائے وہ اور لوگوں نے بھی لگائے تھے, سارے عدالتوں میں کھڑے ہیں. اب مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو بھی کوئی نوٹس بھیجوں, کچھ کروں, لیکن جس رپورٹ کی وہ بات کرتے ہیں ذرا اس رپورٹ پہ جو اپڈیٹس ہیں نا وہ پتہ کر لیں کہ کیا ہیں, اور جس افسر نے وہ رپورٹ بنائی تھی اس کے متعلق جو اپڈیٹس ہیں ذرا وہ معلوم کر لیں تو پھر ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا. ایک منٹ یار, ایک ادھر سے بھی آ جائیں. وفاقی سرکار سندھ سرکار کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, اور صرف صوبہ سندھ وفاق کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, جبکہ سندھ کا عوام گیس, بجلی اور بنیادی سہولیات سے محروم ہے. عوام کو اس چیز سے کیسے نکالو گے جبکہ سندھ حکومت آپ کی ہے. دوسرا, کراچی پر یہ جو پولیٹیکل قابض ہونے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ تاریخ مورل و میربر کو جانتی ہے کہ یہ شہر اس نے بنایا تھا, تو یہ کون سی ایسی قوت ہے جو یہ سیاست کر کے دھرنے لگایا جا رہا ہے, اور کراچی کے اصل وارثوں کو کوئی نام نہیں لے رہا, وہ کیا وجہ ہے, آپ بتائیں. دیکھیں, جو پہلی بات آپ نے کہی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد سیاسی جماعت ہے جو عوام کے مسائل پر احتجاج کر رہی ہے, اور صرف سندھ میں نہیں کر رہی, پورے پاکستان میں کر رہی ہے. کراچی سے لے کر خیبر تک, کراچی سے لے کر فاٹا جو سابقہ فاٹا تھا اس کے علاقوں تک, ایک ایک علاقے میں, ایک ایک ضلع میں پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف, گیس کے بحران کے خلاف, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف احتجاج کیا ہے, اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بلدیاتی نظام کو بنیاد بنا کر کرنل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کے پی کے میں جب پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوئی تو انہوں نے نئی ترامیم لے کر آ رہے ہیں. وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یا جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے ہیں ان کا مائی باپ بنا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کو, ان کا مائی باپ بنا رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کو. وہاں جماعت اسلامی بھی احتجاج نہیں کر رہی, کوئی اور بھی احتجاج نہیں کر رہی. وہاں منتخب نمائندوں کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ ان کو 17 اور 18 گریڈ کے آفیسرز کے ماتحت کیا جا رہا ہے, وہاں بات نہیں کی جا رہی. پنجاب میں اور اسلام آباد میں دونوں جگہوں پر قانون جو ہے اسمبلی میں نہیں آیا, آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی قانون بنا دیا گیا ہے, وہاں احتجاج نہیں ہو رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر 2001 کا قانون کسی جماعت کی خواہش ہے تو پھر وہ خواہش صرف صوبہ سندھ کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے نا. جب آپ اپنے آپ کو پاکستان کی جماعت کہتے ہو تو پھر آپ کا احتجاج ہر جگہ ہونا چاہیے, جہاں آپ کا اثر و رسوخ کم ہے, جہاں زیادہ ہے, آپ وہاں احتجاج کریں, ڈیمانڈ کریں. باقی صوبے مان لیں گے تو پھر ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے. اچھا ایک اس کے بعد یہ ابھی جیسا آپ نے کہا وزیر اعلیٰ کے پاس اشارے پتہ نہیں ہوتا دن سے قیدی کہاں جا رہے ہیں, کہاں نہیں آ رہے. دوسری طرف سے شہر میں امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی ہے, ایک ایک دن میں 3 لوگ قتل ہو رہے ہیں امن و امان کی صورتحال میں. آپ وزیر اعلیٰ کو
वज़ीर आज़म को तो नाअहल कहते हैं, वज़ीर आला के बारे में भी थोड़ा सा कहें। ट्रांसफर हुई ना पोस्टिंग हुई ना किसी को ओहदे से हटाया गया, रोजाना शहरी जो है वो लेटेंटी मदामत पे मर रहे हैं। देखिए, पहली बात जो मैंने कही उसको उसी तरह लीजिए, अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैंने ये कहा कि कैदियों को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का एक तरीक़ेकार है। वज़ीर आला की या किसी वज़ीर की ख्वाहिश पर आप ये नहीं कर सकते कि उसको फ़लाँ आदमी को उठाया फ़लाँ जगह ले जाओ। डॉक्टर्स होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद जाकर हॉस्पिटलाइज होते हैं। अगर किसी केस के अंदर किसी कैदी को फेवर कहीं से दी गई होगी तो वो पूरे मराहिल जो हैं वो तय किए गए होंगे। तो तहकीकात इसी चीज़ की तो हो रही है कि जो उनकी जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं जेल से या किसी हॉस्पिटल से वो ठीक थी या गलत थी, तो उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। तो इसमें मैंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब को हर चीज़ का तो नहीं इल्म होता ना कि जी कौन सा कैदी कहाँ पर कैद है और कौन सा कैदी हॉस्पिटल में चला गया है। रूटीन में केसेस आते हैं और उसके अंदर अगर डॉक्टर ने लिखा हो कि फ़िलहाल कैदी को ये बीमारी ला के इसको फ़िलहाल हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो उस पर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? मत लेके जाओ। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं, और जब एक बंदा चला जाता है तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर नहीं दीवार पे लिख के रखता है कि फ़लाँ को मैंने भेजा था, पूछोगे क्या हुआ। वहाँ के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी उस मरीज़ को अब मज़ीद हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो वापस जेल चला जाए। ऐसे बेशुमार केसेस हैं और ये कोई 2-4 केसेस की बात नहीं है। क्या आप अभी आई रही? हाँ, अच्छा, यहाँ सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये बात बिल्कुल तशवीश की बात है कि कराची शहर में ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें इजाफा हुआ है कुछ, और ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल बात नहीं है। लेकिन एक बात आपके भी इल्म में है कि पूरे सूबा सिंध में ख़ास तौर पर अगर मैं कराची की बात करूँ, चूँकि स्ट्रीट क्राइम्स यहाँ बढ़े हैं, तो बहुत अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप एडिशनल आईजी की बात करेंगे वो अच्छा ऑफिसर है, जो डीआईजीज़ हैं वो अच्छे ऑफिसर्स हैं, एसएसपीज़ यहाँ अच्छे लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जब सूबा पूरे मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब होती है, जब बेरोज़गारी बढ़ती है, जब लोगों के मसाइल बढ़ते हैं, तो ये हमेशा उसका जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर आता है। और एक वजह गालिबन ये भी उसकी हो सकती है, लेकिन मैं इस बुनियाद पर हुकूमत को या पुलिस को बरी ज़िम्मा नहीं करार दूंगा। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इन स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के लिए और ये जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको गिरफ्तार भी करें, उनको सज़ा भी दिलाए। इम्तियाज़ देखें, हमारा जो मार्च है वो तो एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए है ना, और वो एक ऐसा मकसद है जो इस मुल्क के हर आदमी का मसला है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, वफाकी हुकूमत की नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी सज़ा सबको मिल रही है। इस पर तो इस मुल्क के हर आदमी का इत्तफाक है कि इस नालायक नाइल पीटीआई की हुकूमत को जाना चाहिए। वो तो हमारा प्लान ऐसा रहेगा। लेकिन सूबा सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का भी इजलास अभी हमने किया था कुछ दिन पहले, उसमें यह तय हुआ था कि हम पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इशूज़ पर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, गैस की किल्लत पर, बिजली महंगी होने पर, लोगों को चीनी महंगी होने पर, गंदम महंगी होने पर, खाद न मिलने पर हम एहतजाज करेंगे। और जाहिर है, मैं ये बात पहले कर चुका हूँ, अगर किसी मौके पर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीख़ी किस्म का एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत को ये बताएंगे कि कराची के लोगों का मसला वो ड्रामेबाजी नहीं है जो पीटीआई, जीटीए और एमक्यूएम कर रही है। कराची के लोगों का मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है और कारोबार का तबाह होना है, जिस पर आवाम आएगी और किसी जगह एहतजाज करेगी और मुख्तलिफ जगहों पर हम करेंगे, जिसमें एक जगह गवर्नर हाउस भी हो सकती है। देखें, अभी ये इत्तला तो हमारे पास है कि ऐसा कोई असला वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में निकला है, लेकिन उस पर ज़ाहिर है कि मैं वज़ीर इत्तलात हूँ, तो मैं जो कोई बात करूँगा तो हतमी तौर पर मुझे करनी चाहिए सही मालूमात लेकर, और वो मालूमात जैसे ही आती हैं हम ज़रूर मीडिया से शेयर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।